کے جانے کے بعد اوریا وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اونچا اونچا روتے ہوئے چلا رہی تھی اور حمد کو پکار رہی تھی، لیکن اس کی چیخوں پکار اس کے کمرے میں گونج کر واپس آ رہی تھی۔ رو تو وہ تب سے ہی رہی تھی جب سے اہل سے سامنا ہوا تھا، لیکن اس میں وہ شدت اور تڑپ نہیں تھی جو اب اس کی چیخوں میں تھی۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا اور نظریں اس وجود کو دیکھنے کے لیے بے چین تھیں جس کی خاطر اس نے ساری تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ رو رو کر جب ہچکی بن گئی تو وہ اٹھے اور وضو کر نماز پڑھنے لگے۔ ساری نماز نے بیٹھ کر ادا کی کیونکہ کھڑے ہونے کی طاقت مفقود تھی۔ حمد کی بیماری کی خبر نے ساری ہمت توڑ لی تھی۔ پوریاں رو رو کر اللہ سے گریہ زاری کر رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میرے بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، میرے گناہوں کی سزا اسے نہ دے، رحم کر میرے مالک اور مجھے میرے بچے سے ملا دے، یا اللہ پلیز مجھے اس قید سے باہر نکال دے، اس پتھر دل شخص کے رحم ڈال دے۔ وہ بار بار اللہ سے رحم کی دعا مانگ رہی تھی اور حمد کی صحت یابی کے لیے دعا مانگ رہی تھی، لیکن چین پھر بھی نہیں آ رہا تھا جب تک وہ حمد کو سینے سے نہ لگا لیتی۔ اس تڑپتی بڑھتی ممتاز سے بے قرار نہیں رہنا تھا۔ اسے اس کا بچے سے رشتہ ہی ایسا جڑ گیا تھا، دل کا رشتہ۔ وہ لوگ جن سے دل کے رشتے جڑ جائیں ان کی تکلیفیں ایسی تڑپتی ہیں جیسے اس حوریہ تڑپ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر دعا مانگ رہی تھی، یہ جانے بغیر اس کی دعائیں قبولیت کا شرف پا گئی ہیں۔ اہل جیسے ہی ہسپتال کے کمرے میں پہنچا، سامنے بیٹھ کر بخار سے نڈال حمد کو دیکھ کر اس کا دل کٹ سا گیا۔ اس نے حمد کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا تھا، مگر پھر بھی اس کی تکلیف پر تڑپ رہا تھا۔ یہاں تو خون کی کشش ہوتی ہے، یہی تو خون کی کشش ہوتی ہے کہ اپنوں کی تکلیف جان پر بناتی ہے۔ کرنل صاحب اس کے سر پر ٹھنڈیاں پٹیاں کر رہے تھے اور سیم پاؤں پر گیلا کپڑا پھیر رہا تھا۔ بابا کیا ہوا ہے اسے؟ کیسے اس کی حالت خراب ہو گئی؟ کرنل صاحب نے ایک غصے بڑی نظر سے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے واپس حمد کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کرنل صاحب کے انداز سے اہل چونکتے ہوئے سیم کی طرف متوجہ جو ناراضگی سے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ سیم تم تو کچھ بولو۔ بھیا حمد بھابھی کو مس کر رہا ہے، اسی وجہ سے اسے بخار ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ حمد کو خوف کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ خوف؟ کس چیز کا خوف؟ اہل کو صحیح معنوں میں جھٹکا لگا تھا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ کس چیز کا خوف اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ بھیا جو بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک دن بھی ماں سے دور نہ ہوا ہو، اسی بچے کو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ اپنی ماں سے نہیں ملے گا تو کیا وہ بچہ خوفزدہ نہیں ہوگا؟ سیم نے قدر روکھے پن سے کہا اور اہل کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے حمد کو بیماری کا قصوروار حوریت ٹھہر رہا تھا، اسی لمحے سب کی نظروں میں خود کو ذمہ دار پا رہا تھا۔ سیم نے اسے کہہ دو جیسے ہی میری بیٹی کو گھر لے آئے گا ویسے ہی اسے ابھی اور اسی وقت واپس لے آئے، ورنہ مجھے دوبارہ منہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنل صاحب نے جگہ اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے غصے کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، بابا میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کسی کی خاطر مجھ سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ اہل نے صدمے سے کہا، وہ کوئی ایڈ نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے، میرے گھر کی عزت، میرے وارث کی ماں ہے اور مجھے بالکل ویسی عزت ہے جیسے کہ میری سگی اولاد۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ اس کا کیا قصور تھا جو تم نے اسے راتوں رات کہیں چھوڑا ہے، مجھے اس پر پورا یقین ہے وہ بچی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی، اس لیے میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ آج رات سے پہلے مجھے یہاں چاہیے۔ بھیا پلیز بھابھی کو لے آئیں، حمد کی خاطر، ہم سب کی خاطر، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکا۔ حمد کی حالت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سیم نے اپنی ناراضگی ایک طرف رکھ کر اہل سے درخواست کرتے ہوئے کہا۔ تبھی حمد نے بے ہوشی میں رونے لگا اور ماما ماما پکارنے لگا۔ جیسے اس کا بخار شدت میں کچھ کمی آتی، وہ رو رو کے پھر سے اپنی حالت خراب کر لیتا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ کچھ سوچ کر ہسپتال سے باہر آ گیا۔ اہل ایک بار پھر تنہائی میں بے بسی میں غصے کی حالت میں حوریہ کے پاس ہے۔ اسے دیکھتے ہی حوریہ اپنی جگہ سے اٹھے تیزی سے اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، حمد کیسا ہے؟ کیا ہوا اسے؟ کہیں پلیز مجھے اس کے پاس لے جائیں۔ حوریہ اہل کا ہاتھ آگے جوڑتے ہوئے کہا۔ اہل نے اس کے بندھے ہاتھوں کو پکڑا اور قدر ضبط سے کہا، میں تمہیں اسی کے پاس تو لے جانے آیا ہوں، وہ روتے ہوئے تمہیں پکار رہا ہے۔ ہائے میرا بچہ! اہل کی بات سن کر حوریہ کے ہونٹ ہلے اور آواز تو اچانک سے اس کی گرفت سخت ہونے کی وجہ سے گلے میں کہیں دب گئی۔ اہل کے تیور دیکھ کر حوریہ کے خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دی کہ تمہیں اس سے پہلے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، دل ہی دکھاتے ہو جو کبھی مل جاتے ہو۔ اہل کی بات نے حوریہ کو حیرانیوں سے سمندر میں دھکیل دیا۔ وہ کچھ بھی ایکسپٹ کر سکتی لیکن انسان کے منہ سے اپنے لیے ایسی پیشکش نہیں۔ اس نے اہل کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی، آپ سے نکاح بالکل بھی نہیں۔ کیوں مجھ سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ آج تو بغیر نکاح کے میری بیوی بن کر رہ رہی ہو تھی، تو اب نکاح کر کے بیوی بننے میں کیا تکلیف ہے؟ نہیں کبھی نہیں، مجھے نہیں آپ کی بیوی بننا، آئی جسٹ ہیٹ یو۔ حوریہ کے انکار نے اہل کو بری طرح سلکا، اسے شدید ہدک کا احساس ہوا۔ میں بھی تمہارے عشق میں پاگل ہو کر نکاح کا پیغام نہیں دے رہا، بلکہ اپنے بیٹے کی خاطر مجبور ہو کر یہ نکاح کر رہا ہوں۔ اسے تمہاری ضرورت ہے اور میں تمہیں ایسے ہی یہاں سے باہر نہیں نکال سکتا۔
کیوں نہیں لے جا سکتے آپ؟ پہلے بھی تو میں ادھر ہی رہ رہی ہوں، پہلے کسی کو تمہیں سچائی بھی تو نہ پتہ تھی، میں تم پہ اعتبار نہیں کر سکتی، میں تمہیں یہاں سے باہر لے کر جاؤں گا اور تم اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر لو۔ اقراری جرم تو کیا ہے نہیں تم نے، اور یہاں سے باہر جانے کے بعد میں تمہیں روک بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی تمہیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کھلا چھوڑ سکتا ہوں۔ واحد نکاح ہی ایسا ذریعہ ہے جس سے میں تمہیں اپنا باندھ کر رکھ سکتا تاکہ تم اپنے ساتھیوں سے مل نہ سکو۔ دیکھیں میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، پلیز مجھے حامد کے پاس لے جائیں، اسے میری ضرورت ہے۔ پوریا نے ایک بار پھر اہل کو اعتبار دلانے کی کوشش کی۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، میری فیملی کی عزت اور زندگی کا معاملہ ہے، تم نے انہیں بیچ میں لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کیوں انسانیت پر یقین اٹھ گیا آپ کا؟ کیوں میری آنکھوں میں سچائی نہیں دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ یہ بے اعتباری بھی تمہاری جیسی کسی عورت کی سونپی ہوئی ہے؟ اہل کے لہجے میں کسی بے وفا کے دیے گئے دھوکے کے دکھ بول رہا تھا۔ اس کے انجیل چہرے پر ہائے وہ زبور آنکھیں۔ اہل نے حوریہ کی آنکھوں پر ہاتھ کا انگوٹھا پھیرتے ہوئے انتہائی سختی سے کہا، وہ یہ آنکھیں یہ تو جادو کر دیتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں یہ آنکھیں۔ عرصہ ہو گیا میجر اہل رضا نے ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ حوریہ کے چہرے پر نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، اس قید سے باہر جانے اور ہم سے ملنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، یا تو میرا پرپوزل کا منہ کھولو یا پھر ادھر ہی ایڑیاں رگڑتی مر جاؤ۔ وہ بس یہی ممتا کیا تو مجبور کا، اس نے ہار مان لی، اپنے بیٹے سے ملنا اس کی زندگی کے قاتل کو قربان کر دیا، نکاح نامے پر دستخط کرتے خود کو ہمیشہ کے لیے اس بے اعتبار شخص کی قید میں دے دیا۔ اتنا تو اسے پتا تھا اسے بے اعتباری سے انکل کے ساتھ زندگی بہت مشکل گزرے، لیکن اپنے بیٹے کی خاطر وہ سب تکلیفیں اٹھانے کو تیار تھی۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں پر دوڑ رہی تھی اور اندر بیٹھے دونوں نفس ایک دم خاموش تھے، اپنی سوچوں میں الجھے ہوئے۔ دونوں کی زندگی میں ناپسندیدہ اور غیر متوقع کا پڑاؤ آیا تھا جسے قبول کرنے کو دونوں مجبور تھے، اور وہ مجبوری حامد تھا۔ اہل حوریہ کو ہسپتال لے جانے کے لیے سیدھا گھر لے آئے۔ وہ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے کہا، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے جاؤ اور اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آؤ، ہمیں بھی ہاسپٹل جانا ہے۔ حوریہ کا تیار ہونے کا کہا خود موبائل میں مصروف ہو گیا۔ حوریہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور جلدی منہ ہاتھوں کے کپڑے بدل کر آ گئے، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر گزر قیامت کے احساس سب تھے۔ بے تحاشا رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں اور ناک سرخ ہو چکی تھی۔ گاڑی اب ہاسپٹل کے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ حامد سے ملنے کی خوشی اور اس کی بیماری کی تکلیف نے اسے سارے اپنے درد بھلا دیے تھے۔ یہاں تک بس اتنا کہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکے گی، اسے پیار کر سکے گی، وہ بس اتنے میں ہی خوش تھی۔ زندگی سے زیادہ نام کی خواہش تو کبھی کی نہیں اس نے ہی نہیں تھی، لیکن زندگی کب ہماری خواہشات کے تابع ہیں، وہ تو ہمیں وہی عطا کرتی ہے، وہ تو ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ ہاسپٹل پہنچ کر جیسے ہی حوریہ نے حامد کو دیکھا جو رونے میں مشغول تھا تو خود پر بندے ضبط کو بند ٹوٹ گیا۔ نہ بغیر کسی پرواہ کے حامد کو گلے لگا کر خوب روئی۔ اہل بس خاموشی سے حوریہ کے بہتے آنسو دیکھ رہا اور سوچ رہا تھا کتنے آنسو بہاتی ہے یہ لڑکی، بس موقع چاہیے رونے کا۔ تبھی کرنا صاحب کی آواز نے اس کی سوچ میں بند بازو کی حوریہ سے مخاطب ہوئی، بس کر جا بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کرنل صاحب نے حوریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بابا یہ سب کیسے ہوا؟ یہ تو اتنا صحت مند تھا، پھر اچانک سے کیسے اتنا بیمار ہو گیا؟ حوریہ نے اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا۔ حامد کی گود میں لٹا کر وہ اسے آہستہ تھپک رہی تھی۔ ماں کے پاس جاتے ہی وہ پرسکون سا ہو گیا تھا۔ بیٹا چھوٹا بچہ ہے، وہ چھوٹے بچے ایسے ہی کہتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، اب آ گئی ہے نا تو انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بھی بابا یہ اتنا بیمار ہو گیا ہے، دیکھے تو ایسے بھی کبھی ہوتا ہے کیا؟ میرا اتنا صحت مند بچہ کیسے نچڑ سا گیا ہے؟ حوریہ نے حامد کا ہاتھ پیار سے سہلاتے ہوئے کہا، جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ماں باپ کی جدائی بچوں کی ایسی حالت کر دیتی ہے، کیوں گئی تھی آپ اسے چھوڑ کر؟ کرنل صاحب نے شکوہ کیا۔ انہیں حوریہ سے بس یہی ایک شکایت تھی کہ اہل اور اس کا جھگڑا ہوا تھا تو کم از کم انہیں تو بتاتی، ایسے گھر چھوڑ کر تو نہ جاتی۔ کرنل صاحب کو شکوہ سنتے ہوئے کہ تھمے آنسو پھر سے بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے، میں اپنی مرضی سے آپ کو یا حامد کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی، انہوں نے مجھے گھر سے جانے کو کہا تھا، وہ حامد سے ملنے تک نہیں دیا، یہ بس میرا رب جانتا ہے کہ میں کیسے اتنی دیر تک اپنے بچے سے دور رہی۔ حوریہ نے سارا الزام اہل پر دھرتے ہوئے کہا۔ اہل تو اس کی چالاکی پر حیران رہ گئے، اسے امید نہیں تھی کہ وہ بابا کے سامنے یہ سب کہے گی۔ بیٹا گھر چھوڑنے سے پہلے ایک بار مجھے تو بتایا تھا، میں کان کھینچ کر اس گدھے کی عقل ٹھکانے لگاتا۔ ابھی بھی دیر نہیں، آپ ابھی بھی ان کی عقل ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ بابا یہ مجھے خود چھوڑ کر آئے تھے، انہوں نے مجھے آپ سے ملنے تک نہیں دیا۔ حوریہ نے اہل کی طرف دیکھے بغیر جو مسلسل سے گھورنے میں مصروف تھا، گھور کہہ رہے ہو بچی کو، کچھ غلط نہیں کہہ رہی، وہ کون سی ایسی میاں بیوی ہیں جن میں لڑائی نہیں ہوتی؟ تو کیا سارے یوں ہی اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتے ہیں؟ ایک بات اچھی طرح ذہن کر لو، وہ گھر میرا ہے اور یہ میری بیٹی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج کے بعد میرے گھر سے میری بیٹی کو نکالنے کی جرات بھی مت کرنا۔ کرنل صاحب کو اہل پر بہت غصہ تھا جو حوریہ کی باتوں سے مزید بڑھ گیا تھا۔ ارے مجھے تو اس سوچ کے شرم آ رہی ہے کہ میرے بیٹے نے ایسا نیچ کام کیا ہے۔ انتہائی کمزور مرد ہوتے ہیں وہ جو اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کرتے، مرد تو عورت کا مضبوط سائبان ہوتا ہے، اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔
اہل کے لیے کرنا صاحب کی ڈانٹ سن کر حوریہ کو بہت خوشی ہوئی، ایک دم سب کچھ ہلکا پھلکا لگنے لگا۔ یہ احساس بھی بہت خوش کن تھا، وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے بہت مخلص لوگ اس کے پاس ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں رب کا ڈھیروں شکر ادا کیا اور جھک کر حمد کے ماتھے پر پیار کیا جو حوریہ کی گود میں پرسکون ہو کر سو رہا تھا۔ بھیا بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے بھابھی سے بہت غلط کیا ہے، میں آپ کو ہمیشہ آپ کو اپنا آئیڈیل مانا ہے، لیکن آپ نے بھابھی سے جو کہ اس نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ پلیز اگر آگے کبھی بھابھی سے کوئی شکایت ہو ایسا کچھ کرنے سے پہلے مجھے بتا دیجیے گا، میں اپنی بہن کو سنبھال لوں گا۔ سیم نے قدر نم لہجے میں کہا اور حوریہ کو مشکور ہو کر سیم سے کہا، تھینک یو سیم، تم اس دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہو۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس دنیا میں کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اب مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس باپ اور بھائی جیسے مضبوط سہارے ہیں جو مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حوریہ سیم کے ساتھ ساتھ اہل کو بھی سنا رہی تھی اور اہل تو بس حوریہ کے انداز اور الفاظ پر دھنگ رہ گیا، بس وہ عزت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بہت پڑھ نکل آئے ہیں تمہارے، فکر نہ کرو، مجھے اہل ایسا پڑھ کاٹنا بہت اچھے سے جانتا ہے، وہ حشر کروں گا، یاد رکھو۔ ابھی تم مجھے جانتی نہیں، جس دن تمہارے خلاف ثبوت مل گیا میں چوٹی کی طرح مزرعہ رکھ دوں گا۔ حوریہ کو سب کہنے کی حسرت لیے کھڑا رہا، حوریہ کو لے کر اس کی سوچیں مزید زہر کنندہ ہو چکی ہیں۔ یہ سب جب اہل کو برداشت سے زیادہ ہو گیا تو وہ بابا سے کہنے لگا، بابا نہ تھن لگی، اب آپ اور سم گھر جائیں، ہم دونوں ادھر ہی احمد کے پاس۔ اہل کے کہنے پر کرنا صاحب حوریہ کو تسلی دے کر حمد کا خیال رکھنے کہہ کر چلے گئے۔ ان کے چاہتے ہی اہل حوریہ کے پاس کہنے لگا، یہ سب کیا تھا؟ تم سب میں میری فیملی کو انوالو کر کے بہت غلط کر رہی ہو، اگر تمہاری وجہ سے بابا کو ذرا بھی تکلیف پہنچی نہ تو بس کرتے ہیں آپ۔ حوریہ کی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ کی فیملی میرا سب کچھ ہے، ان تکلیف دینے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے میرے لیے، میں کیوں بابا کو تکلیف دوں گی؟ اور رہی بات ان سب کی جو ابھی ہوا ہے وہ تو اب روز ہوگا، جب آپ مجھے تکلیف پہنچائیں گے میں بابا کو بتاؤں گا آپ میرے ساتھ جتنا برا کرنا تھا کر لیا، اتنی بڑی غلطی نہیں تھی جتنی زیادہ سزا آپ مجھے دے چکے ہیں، ان سب کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں سے کچھ بھی برداشت نہیں کروں گی، اینٹ کا جواب پتھر سے لوں، مجھے کرنے کی غلطی تو آپ کر ہی چکے ہیں، آپ کمزور سمجھیں غلطی مت کیجیے گا۔ اہل تو حوریہ کی روتی روتی کمزور سی لڑکی سے یکدم شیرنی بننے پر حیران ہو گیا، وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس کے رحم و کرم پر تھی اب اچانک سے اس کی جنگ پڑنے اس پر جنگ کرنے کو تیار تھی، پل پر روپ بدلتی یہ لڑکی اس کی ٹینشن میں اضافے کا باعث بنتی جا رہی تھی، اس کا ہر روپ جان لیوا تھا۔ ہم سے الجھو گے تو انجام قیامت ہوگا، ہم نے روندا ہے زمانے کو فرعونوں کا غرور، کس بات پہ اتنا اڑ رہی ہو؟ میں تمہیں کیسے باہر نکالا ہے، بے شک دائرے سے نہیں، میری نظر میں تو اب بھی جھوٹی مکار اور دھوکے باز لڑکی ہو، جس دن تمہارے خلاف ثبوت مل گیا نا وہ تمہاری زندگی میں آخری دن ہوگا۔ آپ کی نظروں کی پرواہ کسے ہے؟ اہل کی نظروں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شانے بے نیاز سے کہا، خود پرستی میں رہو تو مٹی سے بھی کھیلتی ہو، انا پرست ہو پر آ جاؤ تو چاند کو بھی نظر انداز کر دوں۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں مجھے کوئی سروکار نہیں، مجھے میرا گھر اور مجھے بچہ مل گیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ آپ کرتے رہے اپنی کوشش، ڈھونڈتے رہے ثبوت، لیکن ایک بات لکھ کر رکھ لیں میری، قیامت تک کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ میں غلط ہوں ہی نہیں، جو کچھ بھی آپ کو بتایا یہی سچ اور قیامت تک یہی سچ رہے گا۔ حوریہ نے اہل کو سنانے کے بعد حمد کو بستر پر لٹایا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ اہل حمد کے ساتھ لیٹ گیا، حوریہ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اور سوچنے لگا، کیا واقعی سچ کہہ رہی ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے مان لوں کہ ایک اولاد ہو کر یہ اتنی بے غرض ہو، بغیر کسی صلہ کے میرے بچے پر محبتیں لٹائے؟ اس کو خود کی سگی ماں نے اس کا خیال نہیں کیا، وہ جب ماں ہو کر کے قربان کر سکتے تو یہ تو غیر ہو کر کیسے اس کے ساتھ مخلص ہو سکتی ہے؟ جب وہ میری بیوی ہو کر بھی مجھ سے وفا نہ کیسے میری محبت کی قدر نہ کی، مجھے دھوکہ دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے یہ بغیر تو کہ میری وفادار ہو؟ یا اللہ پلیز مجھے اس مشکل سے نکال، مجھے سچ دکھا، اگر یہ معصوم ہے تو اس کی بےگناہی مجھ پر واضح کر دے، اگر یہ دھوکے ہے تو مجھے اور میرے خاندان میں سے میں پوچھ رہا، مجھے ایک بار پھر سے دھوکہ کھانے کی ہمت نہیں، کیونکہ اس بار میرا پورا خاندان پیٹ میں آ رہا ہے۔ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ حوریہ نماز پڑھ کر آ گئے اور کہنے لگی، اٹھیں ادھر سے، آپ ادھر کانچ پر بیٹھ جائیں۔ حوریہ کے کہنے کی دیتی اہل کا ضبط چٹک گیا، کیوں اٹھوں میں ادھر سے؟ کیونکہ میری جگہ ہے، پورا اعتماد جواب آیا، تم شاید بھول رہے، یہ میرا بیٹا ہے، اہل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، میں نے کب انکاری ہوں، قبول تو آپ نہیں کر رہے میری حقیقت کو، وہ جو حقیقت جو جھوٹ و فریب میں لپٹی ہوئی ہے، نہیں، وہ حقیقت جو ابھی کچھ دیر پہلے واقع ہے، آپ نے مجھ سے نکاح کر کے میرے جھوٹ کو سچ میں بدل دیا، آپ مجھ سے نکاح کرنا، مجھ سے جڑا کرنا، یہ میرے حق سے انکاری ہونا ظلم ہوگا۔ پہلے خاموشی، کیونکہ میرے پاس اختیار نہیں تھا، لیکن اب سارے اختیار آپ خود میرے نام کر چکے ہیں، اس کا برائے مہربانی جگہ سے تشریف لے آئے۔ حوریہ انتہائی ٹھنڈے لہجے میں احمد دونوں کے درمیان موجود تعلقات حقیقت پر اس واضح گرہ سرکا چکی تھی۔ اہل اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے کہنے لگا،
जिस फगे पर ना उड़ी है ना वो कभी भी बदल सकती है। जिस तरह 2 बोले से तुम्हारी हकीकत ऐसे बदले ना, वैसे 2 बोले तुम्हें ज़मीन पर लाने के लिए काफ़ी हैं। बस एक बार मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल जाए, फिर तुम्हें ठीक है। आप गए सबूत ढूंढे और सबूत मिलने पर जैसे देंगे मैं उफ तक नहीं करूँगी, लेकिन इससे पहले आप मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। शक के दायरे में रहकर जितना आप मुझे टॉर्चर करना कर चुके हैं, अब और नहीं। इतना गन तो मुझे भी पता है कि बेशक के पता है कि शक की बिना पर न तो सिर्फ कैद की सजा, ना ही सजा दी जा सकती है। हमसे मत पूछो कि हम अफसरा पे सवाल भी हैं और हाजिर जवाब भी। हमने बात मुकम्मल करके पूरी अहल को छोड़ी हुई जगह पर लेट गया। रहमत का सर उठाकर मैं बाजू पर आहिस्ते आहिस्ते से थपकने लगी। अहल लाजवाब अपने सोफे पर बैठ गया। जिसने पहली बार किसी ने इसे लाजवाब किया था, वो बदले में इसे एक अल्फाज भी ना कह सका, क्योंकि वो जानता था वो जो भी कह रही हर बार सच है। अगले दिन डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद हमको डिस्चार्ज कर दिया। घर आकर वो बस हूरी से चिपक कर रह गया था। मामा आप मुझे छोड़ कहाँ चली गई थी? कहीं भी नहीं, मैं तो इधर ही हूँ आपके पास। मामा भला अपनी बेबी को छोड़ कर कहीं जा सकती हैं क्या? अमन ने हूरी को गोद में बिठाते हुए कहा। आप मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गई थी? एक और शिकायत कि मामा की जान आप सो रहे हैं क्या? तो क्या हुआ, आप मुझे उठा देते? मुझे आपके बगैर रहना अच्छा नहीं लगता। अमन बेटा अब आप बड़े हो गए हैं, स्कूल भी जाते हो, अगर मामा थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाए तो ऐसे रोते नहीं हैं। ऐसे नहीं रोते, मामू की तरह मिस नहीं करते। देखा आप कैसे बीमार पड़ गए हो गए थे। मामा मैं मिस नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद याद आ रही थी। आप इतना याद ना आया करे। हम ने अपनी बीबी बताई और हुरिया का दिल छोटे से बच्चे की सच्ची मोहब्बत से लबरेज हो गया। देखो तो सही इस बच्चे को कितना प्यार है, ये कैसे ना मैं इसकी मासूमियत, अपनी जवानी, अपनी ख्वाब कुर्बान कर दूँ। इसके लिए मैं तुमसे तो क्या मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। हुरिया ने सोचा मैं से मुखातिब थी। मामा पापा अच्छे नहीं हैं, हुरिया अहमद की सोचों से निकाला। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हुरिया हैरानगी से बोला, मम्मा इन्होंने मुझे डांटा था, हमने इन्हें तंग किया होगा ना। मामा बस थोड़ा सा किया था। अहमद अपनी गलती मान कर कहने लगा, वो मुझे कह रहे थे कि वो मुझे आपके पास नहीं जाने देंगे। याद आने पर एक और शिकायत लगाई। मोहम्मद की आदत थी वो अपनी हर बात हुरिया से कहता और हुरिया ने है तो जिसकी बात सुनती। स्कूल से आने के बाद जब तक अपनी एक एक बात ना बता देता, इसे हिलने नहीं देता। आधा दिन तो इसकी हम से बातें करने, इसके सवालात का जवाब देने में गुजर जाता। मोहम्मद की बात सुनकर मेरे को बहुत तकलीफ हुई। अहल पर बहुत गुस्सा भी है, लेकिन मोहम्मद के सामने इसका इजहार किसी बात के खिलाफ नहीं करना चाहती वो थी। इसे समझावे कहने लगे, बेटा पापा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप हमेशा इनके पास रहें। बेटा पापा आपसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप हमेशा इनके पास रहें। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं फिर हमारा दिल चाहता है हम हर वक्त हमारे पास रहें। जैसे मेरा दिल चाहता है कि आप हमेशा मेरे पास रहो, ऐसे ही मेरी गोद में बैठे रहो, हमेशा आपसे प्यार करती रहूँ, आप ढेर सारी बातें करते गोरियन से गले लगाते हुए कहा, मामा मेरा भी दिल करता है हमेशा मेरे पास, मुझे कभी दूर ना हो। अगर आप दूर गई ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अमन ने हुरिया के गालों पर प्यार करते हुए कहा, नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी। हुरिया ने अहमद का खौफ खत्म करने के लिए कहा। हमद नॉर्मल करने के लिए हुरिया इसका खूब लाड उठा रही थी और हमद के लिए इसके अहल को जहर लग रहे थे। वो बार बार हुरिया के रवैये को जज करता, परखता और ऐसे सोच समझ कर आ जाता। इसे चाय पर से यकीन तो आ गया, लेकिन इसे बस यही बात हजम नहीं हो रही थी कि इस हथेली में अगर कैसे हमद के साथ पुलिस हो सकती है। चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था। हुरिया को इसने कुछ भी नहीं कहना छोड़ दिया, क्योंकि वह जान गया था इसके घर वाले और बच्चे की जान में बस यही। हमद की सेहतियाब होती नहीं। हुरिया ने घर को कामों में और सैम की मंगनी निकाह की तैयारी में मसरूफ़ कर लिया, जो कि हमद की बीमारी की वजह से मुलतवी हो गई थी। पहले ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। वो सुबह अपने घर में जाता तो शाम को लौटता। जिंदगी जैसे एकदम नॉर्मल हो गई। हुरिया बगैर किसी डर और खौफ की जिंदगी गुजार रही थी। बाबर सैम से मोहब्बत समेट कर बहुत हक पर हमद से लौटा रही थी। अगर कहीं कोई बेचैन था वो था मेजर अहल रज़ा। ना तो वो हुरिया के लिए अपने दिल को साफ कर पाया था, ना ही हमद के करीब हो पाया था। हमद की जहान का हसासियत का अंदाजा इसे गुजरे हुए दिनों से हो गया था। वो ना तो खुद भी भूल पा रहा था कि इसके पापा ने इसकी मामा को गंदा कहा, और ना ही इसे भूलने दे रहा था। वो बातों ही बातों में कई बार से जता चुका था। अहल सॉरी बोलने के साथ हुरिया के पास रहने का भी वादा ले चुका था। हमद बेटा आप क्या कर रहे हो? आज जुमा था और अहल घर पर फारिग था। हुरिया तो अहल के नज़रअंदाज किए ज़ोर शोर से इतवार को होने वाली निकाह की तैयारी में मसरूफ़ थे और अहल हमद से ताल्लुकात बेहतर बनाने में। मामा के लिए फूल तोड़ा हूँ, मुख्तसर जवाब आया, जिसे सुनकर अहल जी भर कर बदमज़ा हुआ। मामा का चमचा हर वक्त मामा के मामा रट लगाए रखता है। ये सब बच्चा सोच ही सका, हामिद के मुंह पर कहने की गलती नहीं कर सकता। आपके मामा ने कहा आपको फूल तोड़ने के लिए। हामिद से बात बढ़ाने की खातिर अहल ने हुरिया का ही मौजू जिक्र किया। इतना तो वो जान चुका था कि इसका छोटा सा बेटा अपनी माँ से मोहब्बत नहीं इश्क करता है, और आशिक से बात करने के लिए महबूब का जिक्र पढ़कर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। नहीं मामा ने तो नहीं कहा, वो मुझे फूल तोड़ने से रोकते हैं, इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई फूल तोड़े।
فوراً ماں کی طرف داری کی اور پھول سے حوریہ کی محبت سے تو اہل بھی اچھی طرح آگاہ تھا۔ ان کے لان کی خوبصورتی حوریہ کی محنت اور دلچسپی کا نتیجہ تھی۔ اپنی نگرانی میں رہ کر وہ پودوں کو کاٹ چھانٹ کرواتی۔ حوریہ کی نگرانی کرتے کرتے مجھ سے بہت سارے ہاتھوں سے واقف ہو چکا تھا اور خوبیوں کا متعارف بھی۔ تو پھر اب کیوں پھول توڑے ہو؟ آج ماما نے بلیک ڈریس پہنا ہے نا؟ اچھا لیکن بلیک ڈریس کا پھول سے کیا کنیکشن؟ ہے نا سمجھ پوچھا۔ وہ ٹی وی پر ایک خوبصورت لڑکی ماما سے تھوڑی کم پیاری تھی جس نے بلیک ڈریس بھی پہنا ہوا تھا، ادھر بالوں میں پھول لگایا ہوا تھا۔ میں بھی ماما سے کہا کہ وہ بھی بلیک ڈریس پہنے اور پھول لگائیں، اس لیے میں یہ پھول ماما کو گفٹ کروں گا اور پھر ماما اتنی پیاری لگیں گی کہ سب سے پیاری۔ حامد کے لہجے میں حوریہ کے لیے محبت بول رہی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر اہل سے پوچھنے لگا، کیا آپ کو آپ ماما گندی لگتی ہیں؟ حامد کے سوال نے ایک لمحے کے لیے اہل کے دل کی دھڑکن بڑھا دی۔ اپنی طرف جواب پر منتظر نظر سے دیکھتے حامد کو دیکھ اہل نے کہا، یہ آپ کی ماں مجھے بری نہیں لگتی۔ اہل کے جواب نے حامد کے چہرے کی رونق بڑھا دی۔ حامد کے ساتھ اہل نے خود سے بھی اعتراف کیا تھا، I love you پاپا، کیا آپ میرے ساتھ ماما کو پھول دینے چلیں گے؟ اوکے چلیں، آپ کی ماما کو پھول دے آتے ہیں۔ اہل نے جیسے ہی جانے کے لیے حامد کہا تھا، وہ ساتھ والے گھر سے 5 سالہ سائم آ گیا حامد کو بلانے کے لیے۔ سائم کی ماں مسز ملک حوریہ کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی اور اکثر دونوں میں بچوں کو لے کر لڑائی بھی ہو چکی تھی۔ ابا نے اہل کو پھول دیا اور سائم کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ حامد خود تو چلا گیا مگر اہل کے امتحان میں ڈال گیا۔ جس انسان کا آپ بارہا ٹکراؤ پھر اس کی طرف اپنی انا کو روند کر قدم بڑھانا آسان نہیں ہوتا۔ یہی مشکل اہل کو بھی پیش آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہ گیا، وہ گلاب کا پھول لے گھر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے حوریہ سائم بیٹھے تھے، میز پر کچھ کپڑے رکھے تھے جن پر زور و شور سے تبصرہ جاری تھا۔ اچانک سائم کی نظر اہل پر پڑی، کہنے لگا، آئیے بھیا ادھر آئیں، اور یہ ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے؟ یہ وہ پھول ہیں جی بھیا، لیکن کس کے لیے؟ تمہاری بھابھی کے لیے۔ اہل کی بات سن کر اس مکمل انداز کے کپڑے دیکھتی حوریہ کی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس امید نہیں تھی کہ اہل بھی کبھی کبھار اس کے لیے پھول لائے گا، اچھے سے زیادہ اسے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ اہل کے رویے نظر تبدیلی محسوس کر رہی تھی، وہ اپنا وہم جان کر نظر انداز کری، اس لیے وہ خود کو کسی غلط فہمی کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی وہ آنکھیں اٹھا کر اہل کو دیکھے، اس پھول پر نظر ڈالے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود پلکیں اٹھانے سے انکاری ہو گئی۔ آج سے پہلے کبھی اپنی پلکیں اتنی بھاری نہیں لگی۔ دل دھڑکتا تو پہلے ہی تھا، لیکن اس لمحے اس کی دھڑکن میں ایک غیر معمولی شور برپا تھا۔ اوہ تو آپ بھابھی کے لیے پھول لائے ہیں، پھر انہیں دے بھی دیں، یہ روم میں جا کر خود ان کے بالوں میں لگانے کا ارادہ ہے۔ سعیم نے اہل کو چھیڑتے ہوئے کہا، اہل کا حوریہ کے لیے پھول لانے سے بھی خوشی سے دوچار کر گیا تھا۔ ویسے بھی جب سے اس کے نکاح کی بات چلی تھی تب سے وہ کچھ زیادہ ہی شوق ہو گیا تھا۔ نہیں یہ میں نہیں لے کر آیا، مجھے یہ سب نہیں پسند، یہ حامد لایا ہے حوریہ کے لیے۔ وہ خود دینے آیا تھا لیکن سائم سے بلانے وہ یہ پھول مجھے دینے کا بول کر چلا گیا۔ اہل کو خود اپنے ساتھ بہت عجیب لگ رہے تھے۔ سعیم اور حوریہ اس کے دل کی حالت شکار نہ ہو اس لیے جلدی سے اپنی صفائی دینے لگا۔ منتظر تھے تیرے عنایت کے، کچھ تو کیا، چلو تباہی سے۔ حوریہ کا خوش فہم دل لمحوں میں چکنا چور گیا۔ ابھی تو وہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہوئی پائی تھی کہ اس کے ارمان لاپرواہی کی بھیٹ چڑھ گئے۔ آنکھیں پہلے وہ شرم میں ایسے اٹھنے سے انکار تھی، اب بے خودی کی موت مرے جذبات کے غم چھپانے کی خاطر جھکی ہوئی تھی۔ انہیں بہت مشکل سے آنسو پر بند باندھا کیونکہ وہ اس کے سامنے آنسو بہا کر اپنی جذباتوں کی توہین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں ہو اتنے ظالم؟ کیا ہو جاتا جو میرا مان رکھ لیتے، اس رشتے کا ہی خیال کر لیتے جو ہمارے درمیان ہے؟ کچھ تو رشتے کے تقاضوں کو سمجھ، ہمارے درمیان موجود تعلق تمہیں یادوں سے بے مول کرنے کی اجازت تو نہیں دیتا۔ مجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ کیا میں اسے جانتی نہیں ہوں؟ یہ تو پتھر ہے، میرے جذباتوں کے آنچ سے کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے مجھے جلا کر راکھ کرنے کے، لیکن مجھے جل جل کر راکھ ہونا منظور ہے مگر اپنی انا اور عزت نفس کی توہین نہیں۔ میرے جذبات میرے تک محدود رہیں گے، میں انہیں تم تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ دل کا ٹوٹا تو وہ سہ گئی ہوں، انا ٹوٹ گئی تو جی نہیں پاؤں گی۔ حوریہ کو دکھ کے ساتھ اپنی کمزوری پر غصہ آ گیا کیونکہ وہ اتنی نرم تھی۔ اس کے اتنے برے رویے کے بعد بھی اس کا دل خوش فہم ہو گیا، کسی عنایت کے منتظر تھے۔ اس کی بے بسی پہلے جھنجھلاہٹ اور پھر غصے میں بدل گئی۔ تبھی مٹی میں لوتھڑا روتا وہ واپس آیا، جسے دیکھ کر حال میں بڑے تینوں نفوس حیران ہو گئے۔ حوریہ کو تو باقاعدہ صدمہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے تو اسے نہلا دھلا کر تیار کیا تھا، اب وہ اس کی وہ سب ملیا مٹ کر واپس آ گیا۔ حامد کو دوبارہ نہلانے کا سوچ کر حوریہ کو خوف آ رہا تھا۔ حامد یہ سب کیا ہے بیٹے، کس نے ہے آپ کی حالت؟ حوریہ نے پوچھا۔ ماما وہ سائم کی ماما مجھے دھکا دیا، مالی انکل پودوں کو پانی دے رہے تھے، میں ادھر کی، حامد نے روتے ہوئے کہا۔
کیا دھکا؟ لیکن کیوں؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ دھکے کا سن کو حوریہ کو کچھ ہونے لگا. جس بچے کو وہ ڈانٹتی تک نہیں تھی اسے کوئی دھکا دے گیا، اسے کہاں منظور تھا. کچھ نہیں کیا، بس بیبی کاٹ میں سو رہی تھی، میں بس اسے کس کرنے لگا. آنٹی نے دھکا دیا، کہا اس بیبی کو تنگ نہ کرو، اپنی ماما سے کہو مجھے اپنا بیبی لا دے. ماما آنٹی مجھے بیبی نہیں دیتی، آپ مجھے میری بیبی لا دیں، ان کی بیبی سے بھی زیادہ پیاری بیبی، بالکل آپ جیسی. سیم سے روتے ہوئے کہا، کیا انہوں نے تمہیں اس لیے دھکا دیا؟ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ابھی آتے ہیں، ہمت کیسے ہے ان کے میرے بیٹے کو دھکا دینے کی. محمد کو وہیں چھوڑ حوریہ مسز ملک کے گھر چلے گئی. اب خیر نہیں مسز ملک، سیم نے ہنستے ہوئے کہا. اسے دیکھ کر حمد بھی رونا بالکل چپ کر گیا. کیا مطلب؟ اہل نے ہنستے دیکھ کر پوچھا. سب اب بھی سمجھ آ جائے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں بڑھ لگے گی، کوئی آپ کی لگتے جر کو ڈانٹے تو حوریہ بھابھی برا مان جاتی ہیں، جب تک انہیں ایک کی 10 نہ سنائے کون سننے. آج تو معاملہ ہی ہو رہا ہے، آپ کا شہزادہ مار کھا کر آیا ہے، پتہ نہیں کیا کریں گے. جائیں انہیں واپس لے آئیں، کہیں سر ہی نہ پھاڑ دیں مسز ملک کا. ہے بھی گیٹ کے پاس ہی پہنچا تھا کہ حوریہ کے زور سے منی کی آواز آنے لگی، جو غصے میں مسز ملک کہہ رہی تھی. شرم آنی چاہیے آپ کو، ہمت کیسی ہے آپ کو میرے بیٹے کو دھکا دینے کی؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ ہوا تو کچھ نہیں نا، کس نے کہا بھیجو اسے میرے گھر؟ جب میں اپنے بیٹے کو سلاتی ہوں اٹھانے آ جاتا ہے. مسز ملک نے دو بدو جواب دیا. خود نہیں آیا، یہ آپ کا بیٹا آیا تھا اسے بلانے. اور کیا ہو جاتا اگر ذرا سا کھیل لیتا وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ اسے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کی میں نے اپنی بیٹی، اگر اتنی پرواہ ہے تو خود پیدا کر کے دے دو. مسز ملک نے حوریہ سے کہا. ہاں کر لوں گی خود پیدا، جب میرا دل چاہے گا، آپ کو مشورے دینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے کام. حوریہ گھر چلو. اہل نے حوریہ کا ہاتھ کھینچ کر زبردستی ساتھ لے جاتے ہوئے کہا. گھر میں آتے ہوئے حوریہ سے کہنے لگا. یہ سب کیا ہے؟ مجھے بالکل نہیں پسند کہ میری بیوی جاہلوں کی طرح لوگوں کے گھر جا کر لڑائیاں کرتی پھرے. اہل کی بات سن کر حوریہ کو اور غصہ آیا، اگلی پچھلی کی کسر نکالتے ہوئے کہنے لگی. وہ تو اب آپ کو یاد آتا ہے کہ میں آپ کی ایک بیوی بھی ہے، جس طرح بیوی یاد ہے ویسے یہ بھی یاد کرتی کہ ایک بیٹا بھی ہے جس حالت میں گھر آیا. اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی تو؟ ماں کبھی بھی جاہلیہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ماں ہمیشہ ماں ہوتی ہے. جب کوئی میرے بیٹے کے سامنے انصافی کرا تو میں اس کے لیے ایسے ہی جھگڑا کروں گی. حوریہ اہل پر میں سڑی براز نکال کر حمد کا ہاتھ پکڑا وہاں سے چلے گئی، اور اہل کو برسوں پہلے کے اپنے سامنے کہی اپنی بات یاد آ گئی. کون سی ایسی عورت ہے جو اس کے لیے دنیا سے لڑ جائے؟ حوریہ تو حمد کے لیے اس کے سگے باپ سے بھی ٹکرا گئی تھی، بس اسی بہانے اہل سے وہ فیصلہ کروا لیا جس کے لیے اس کے دل و دماغ میں جنگ جاری تھی. دل کے ساتھ دماغ بھی حوریہ کی محبت پر ایمان لے آیا، بس حوریہ کے سامنے اقرار کرنے ہی تھی. آج تو امکان نہیں کہا تھا جو بخیر سر انجام پایا. حمد کو سلانے کے بعد حوریہ عجیب کشمکش میں تھی کہ بار بار موبائل اٹھا کر اہل کے بھیجے میسج کو پڑھتی اور بار ہر دل کی دھڑکن بڑھ جاتی. کل سے اسے اہل کے بدلے انداز مشکل میں ڈالے ہوئے تھے. اس کی مشکل سمجھاتے ہوئے دل کو بار بار دھڑکا رہے تھے، بغاوت پر مجبور کر رہے تھے. میں نہ صرف اس کے لیے نکاح کا جوڑا لایا تھا بلکہ اس میں بلبوس حوریہ کا سراغ بھی تھا، اور اب میسج کر کے اسے ٹیرس پہ بلایا تھا. اپنے آپ کو ایک نظر شیشے میں دیکھنے بعد حوریہ ٹیرس کی طرف بڑھ گئی جہاں اہل اس کا منتظر تھا. کوئی کام تھا آپ کو؟ آپ نے بلایا؟ ٹیرس پر جا کے حوریہ نے اہل سے پوچھا. بغیر کسی کام کے میں آپ کو نہیں بلا سکتا کیا؟ حوریہ کے سوال کے جواب میں اہل نے سوال کیا. آپ نے ایسا رشتہ بنایا ہی کب ہے جس میں بغیر کسی کام کے ملاقاتیں ہوں؟ نہ چاہتے بھی حوریہ نے شک ہو گیا. اگر میں ایسا رشتہ بنانا چاہوں تو؟ حوریہ کے شکوے کو سن اہل نے سوال کیا، جسے سن کر حوریہ نظریں چکا گئی. جھکی نظروں سے حوریہ نے اہل کی آواز سے سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں؟ تم سے معافی مانگوں، تمہارا شکریہ ادا کروں، یا پھر تم سے محبت کا اظہار کروں؟ آخری بات پر یا پھر تم سے اظہار محبت کر آخری بات. اہل لمحے کو حوریہ نظر اٹھے، پھر اہل کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر واپس جھکا گئی. حوریہ تمہارا میری زندگی میں نا بہت غیر متوقع اور عجیب ہے. فوجیوں کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے، اپنی فیملی کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، مہینوں گھر سے دور رہ کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے میں کئی ایسے لمحات ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ انہیں جیتے اور ہم بس انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب ہمیں انہیں جینے کا موقع ملے. میں جب سے کسی کا چھوٹا بچہ دیکھتا تھا تو اپنے بچے کو دیکھنے سے پیار کرنے کی تڑپ جاتا تھا. جب سے کسی فیملی کے ساتھ بیٹھے دیکھتا تھا تو یہی خواہش ہوتی کہ اگر زندگی میں موقع دے تو سارا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں گا. اور فوجی کے گھر سے دور رہ کر دل میں بس ایک یہی دعا نکلتی کہ بس اس کی فیملی حفاظت سے رہے، انہیں کچھ نہ ہو. ایسے میں جب مجھے پتہ چلا کہ میری غیر موجودگی ہے میرے گھر میں رہ کر تو میرے گھر میں رہ رہا ہے تو یقین مانو یہ بات جسم سے روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھی. میری زندگی میں سب سے زیادہ اہم میری فیملی ہے، اور جب بات فیملی پر ہو تو پھر مجھے کچھ نظر نہیں آتا. بس اس لیے میں تمہاری اتنی سختی سے پیش آیا. ہم فوجیوں کو جینے کے لیے دعا دینے والے ہوتے ہیں، اتنی ہمارے دشمن بھی ہوتے ہیں. ایک فوجی ہونے کے ناطے یہ سب میرے جاب کا حصہ ہے، ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہوتا ہے. ہم بہت جلد ہر کسی کو بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے میرے تم پر شک کرنا فطری تھا. لیکن بہت جلد میری ساری غلط فہمی دور ہو گئی. مجھے بس ایک چیز کی پیش قدمی سے روک رہی تھی، وہ حمد کے لیے انسیکیورٹی تھی. میرے لیے اس بات پہ یقین کرنا مشکل تھا کہ تم حمد سے اس قدر محبت کرتی ہوں. مجھے لگ رہا تھا یہ سب عارضی ہے، بہت جلدی محبت ختم ہو جائے گی.
कोई भी इतनी अच्छी नहीं होती कि अपनी सौतेली औलाद से मोहब्बत करे। यही चीज़ हर बार मेरे बढ़ते कदम को रोक देती थी। आजकल इस नफ़्सा नफ़सी के दौर में तुम जैसे मोहब्बत से गंदी लड़की का मिलना बहुत मुश्किल है। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि इस दुनिया में सारी औरतें एक बराबर नहीं होती। तुमने मुझे मोहब्बत पर एतबार नहीं करना सिखाया। मैं सच्ची में तुम्हारी मोहब्बत पर ईमान लिया। प्लीज़ अब मेरे दिल में जो कुछ हुआ है उसे भूल कर नई शुरुआत करते हैं। मैं अब तुम्हारे साथ एक नर्म ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। उलझे तो तकलीफ़ों के हद से गुज़र गए, टूटे तो खिड़कियों के हद से गुज़र गए, नफ़रत हुई तो बेइंतहा हुई, चाहा तो चाहतों के हद से गुज़र गए। अहल ने हूरिया के हाथों को पकड़कर गोल्ड के सफ़ेद नगों से मुज़य्यन खूबसूरत कंगन पहनाते हुए कहा, मेरे बेटे ने फरमाइश की थी, सीमों में ऐसी चूड़ियाँ ला दे जो हर ड्रेस के साथ मैच कर जाएँ। अहल हूरिया को कंगन पहनाकर अब इसकी मेहंदी भरे हाथों को देख रहा जो इसके पहनाए हुए कंगन से सजे हुए थे। तुम भी कुछ कहो ना। अहल ने कब से खामोश कर हूरिया को मुखातिब, मैं क्या कहूँ, सब कुछ तो आप ही कह दिया। हूरिया हया से बोझिल लहजे में कहा, वैसे मिसेस मिलर का मशवरा इतना बुरा नहीं था। अहल ने हूरिया का हाथ पकड़ते हुए कहा और इसके फक चेहरे को देखकर कहका लगाया, जहाँ खुशियाँ दोनों के दर पर दस्तखत दे रही थी और मुस्कुराकर इनको वेलकम करने के लिए तैयार थी। दूर आसमान पर चमकते चांद सितारे के दाएं में खुशी के दबाव होते थे।